بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے جو کہ دجال سے متعلق ہے، لیکن دجال سے پہلے ہم ان قوتوں کی بات کریں گے جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھ کر اس کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بڑی تحقیق کے بعد علم میں آئی ہیں اور ہم سب کا بالخصوص مسلمانوں کا جاننا لازمی ہے۔ کچھ ایسے حقائق جو مغرب کے منصف مزاج اور انسانی پسند محققین نے نادیدہ آنکھوں اور خفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فتنے دجال اعظم کے خلاف جو ہدایت یافتہ لشکر اٹھے گا اس میں اہل پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آئیے پہلے مستقبل کی دنیا کا خاکہ جو دجالی قوتوں نے ترتیب دیا ہے دیکھ لیتے ہیں، تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم سے آگاہی کے بعد کیا کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک نظام 12 سرداروں کے 1 ارب غلام، ایک عالمی حکومت اور 1 یونٹ مانیٹری سسٹم، مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے ارکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں والے نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس سے ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا۔ یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ مستقبل کی منصوبوں کی نقشہ کشی کی گئی ہے جو دنیا کی ایک مخصوص قوم کے فطور زدہ دماغ میں پلتے ہیں۔ دنیا میں در پردہ مصروف کار ایک مخصوص گروہ دراصل کرۂ ارض پر بلا شرکت غیر حکمرانی چاہتا ہے۔ اس کی اپنی تعداد جو کہ بہت کم، محدود اور قلیل ہے، اس لیے وہ ہر صورت میں رنگ دار نسلوں اور صاحب ایمان افراد کو ختم یا کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعصب مذہبی بھی ہے اور نسلی بھی۔ اس کی زد میں رنگ دار پسماندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدائی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے صاحب عظیم تو اہل ایمان بھی۔ اس گروہ کو اپنی نسلی برتری کا جھوٹا زعم ہے۔ اس کے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ ان کے منصوبے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام رنگ دار اقوام کم تر اہلیت اور اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے باوجود خدشہ یہ ہے کہ وہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رنگ دار اقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ کا اپنی آبادی کو بڑھانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ اقوام خود اپنے ہی دام میں پھنس کر اپنی آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم کر چکی ہیں، اور نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عام یورپی اور امریکی فرد خاندان اور بچوں کے کسی جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا اور انجوائے تھائی سیلف کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری سے پاک اور عیش و عشرت سے بھرپور گزارنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مغربی پالیسی سازوں کو اب یہی حل نظر آتا ہے کہ دوسروں خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس حد تک کم کر دی جائیں کہ کبھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جا رہی ہے۔ علمی و نظریاتی سطح پر لٹریچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پر سرگرمی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے سے مطلوب پالیسی اقدامات
اور ان اقدامات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول۔ اس ہمہ گیر مہم کے اہم عنوانات ہیں: حکمت عملی یہ ہے کہ براہ راست بھی اور بالواسطہ طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے ہاتھ میں، اقتصادی ترقی اور ماں بچی کی صحت جیسے پروگرام کے پردے میں تحدید آبادی کی مہم کو کامیاب بنایا جائے۔ اس ضمن میں اگر ترغیب و تحریض سے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جبر، زور زبردستی، حتیٰ کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔ انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو فلاح و بہبود کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مفت گولیوں، ٹیکوں اور قطروں کی فراہمی کو انسان دوستی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ فلاح و بہبود ہے اور نہ انسان دوستی۔ یہ انسان کشی کی وہ سنگ دلانہ مہم ہے جو انسانیت کو اپنی مرضی کے تحت محکوم و محدود بنانے کے حبد میں مبتلا ایک گروہ نے برپا کی ہے۔ شاید آپ اس کو مبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے، لیکن اس مضمون کے اختتام تک ہمارے ساتھ چلتے رہیے تو آپ یقیناً سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے جو تحقیق اور حقائق کی تحت سے برآمد ہوا ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی، تولیدی صلاحیت کم کرنے والی ویکسین وغیرہ کی شکل میں جو عالمگیر مہم چلتی دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت ایک مخصوص انسانی گروہ جو خوفناک حد تک سنگ دل اور خود غرض ہے کہ مفاد کے لیے کھیلا جانے والا طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے، جو کہیں ترغیب و تحریض اور کہیں جبر و دباؤ کے تحت کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریاستی طاقت اور ریاستی ادارے جبر و تشدد کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مانع حمل گولیوں سے لے کر متعدی جراثیمی بیماریاں پھیلانے تک ایک لرزہ خیز شیطانی سلسلہ ہے جو ابلیس کے نمائندہ اعظم الدجال الاکبر کی عالمی حکومت کا خواب پورا کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ آئیے ایک نظر اس شیطانی مہم پر اور پھر یہ دلیرانہ عزم کہ ہم انشاءاللہ شریعت سے چمٹے رہ کر ساری عمر گزار دیں گے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے، اس عالمگیر تباہی سے جس سے ابلیس کے کارندے انسانیت کو دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ 1970 کی دہائی تک یہ بات زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھی کہ یورپ اور سفید فام امریکہ کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اگر کچھ نہ کیا گیا تو تیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بڑھتا ہوا حجم فری میسنز کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کو شدید خطرے سے دوچار کر دے گا۔ مغرب جس جنسی آزادی اور بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اس کے بعد اب وہ بچوں کی ذمہ داری سنبھالنے پر کسی صورت تیار نہیں۔ مختلف قسم کی ترغیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی مادر پدر آزاد نئی نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ خاندانی نظام کی اس تباہی کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی تعداد خوفناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے، اور صورتحال یہی رہی تو مغرب کی قوت صارفین، کنزیومر پاور اور پیداواری صلاحیت کم ہو جائے گی، اور نتیجے کے طور پر وہ مکمل طور پر تیسری دنیا کی آبادی پر انحصار کرنے والے بن جائیں گے۔ اس تناظر میں کسی نہ کسی طرح مغربی آزادی اور تیسری دنیا کی آبادی کے درمیان حائل اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت تھی تاکہ عالمی سطح پر مغربی برتری یا زیادہ واضح انداز میں میسن برادری کے تسلط کو بحال کیا جا سکے۔ 1970 کی دہائی میں صدر جمی کارٹر نے عالمی رپورٹ برائے 2000 تیار کرانے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار غیر سفید فام لوگوں کی آبادی میں اضافے کو ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتری کو بحال کرنے کے لیے 2000 تک تیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو سطح زمین سے مٹا دیا جائے۔
اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتمے کا ایک طریقہ تو جنگ ہے، لیکن اس کو شروع کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس منصوبے کو چلانے والی قوتوں کی انتہائی سنگ دلانہ اور انسانیت دشمنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بیماریوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری پھیلانے کی شکل میں تھا۔ مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ایڈز کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ ایڈز قدرتی بیماری نہیں، مصنوعی جرثوموں کے ذریعے پھیلایا گیا موت کا جال تھا۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ 70 ہی کی دہائی میں ایڈز کی وبا پھوٹ پڑی، جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ہسپانوی نژاد لاطینی امریکہ میں آبادی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ کہا یہ گیا کہ اس بیماری کے وائرس کی ابتدا افریقہ کے سبز بندروں سے ہوئی۔ 2 جون 1988 کو لاس اینجلس ٹائمز نے ایک آرٹیکل چھاپا جس میں اس آئیڈیا کی تردید کی ہے کہ انسانی وائرس سبز بندروں سے پھیلے ہیں۔ اس سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ ڈی این اے اپنی مثل پیدا کرنے والا مادہ جو جینی یا ہلکی خصوصیات کے حقے کا حامل ہوتا ہے۔ ایڈز کے مادہ کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی ساخت سے قطعاً جداگانہ تھی، بلکہ حقیقت میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایڈز وائرس قدرتی لحاظ سے کہیں بھی نہیں پائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ انسانی زندگی کے سسٹم کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر وائرس قدرتی لحاظ سے نہیں پایا جاتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے دنیا کو ایک غیر صہیونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ ان کے دل میں انسانیت کے لیے رحم اور ترس ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ پی اسٹریکر ایم ڈی پی ایچ ڈی 1983 میں لاس اینجلس میں میڈیسن میں پریکٹس کرتے تھے۔ وہ مشہور پیتھولوجسٹ اور فارماکولوجی میں پی ایچ ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان کے بھائی ٹیڈ اسٹریکر اٹارنی تھے۔ وہ 1983 میں کیلیفورنیا میں سیکیورٹی پیسیفک بینک کے لیے صحت عامہ سے متعلق تجاویز مرتب کر رہے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض ایڈز سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تحقیق کا آغاز کیا اور انہیں ایسے نتائج حاصل ہوئے جو نہ صرف حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشتمل مقالے کو اسٹریکر میمورنڈم کا نام دیا۔ انہوں نے اس میمورنڈم میں ثابت کیا کہ ایڈز کے وائرس انسان کے تخلیق کردہ ہے۔ اس بارے میں بڑی لمبی تحقیق ہے کہ انہوں نے اس کو بڑی جگہوں پہ پیش کیا، ٹی وی پہ، امریکن گورنرز کو، گورنمنٹ کو، لیکن ان سب نے اس کو جھٹلا دیا، نہ ہی اس کو پبلش کرنے دیا بلکہ ان کو دھتکار دیا کہ تم لوگ غلط ہو۔ ڈاکٹر اسٹریکر کی یہ تحقیق سامنے آنے کے بعد 4 جولائی 1984 کو انڈیا میں دہلی کے نیوز پیپر دی پیٹریاٹ میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی بار یہ تفصیل بیان کی گئی کہ ایڈز حیاتیاتی جنگ کا ایک متوازی ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر کو ایک گمنام اور امریکن ماہر ظاہر کر کے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکی آرمی کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں جو فریڈرک کے قریب فورٹ ڈٹرک میں تیار کیا گیا ہے۔ پھر 30 اکتوبر 1985 کو سوویت یونین کے روزنامہ گلٹریج میں ایک کالم نگار نے وہی الزام دہرایا جو انڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کر گیا۔ تاہم برادری کے تحت چلنے والے میڈیا نے یہ سب کچھ کمیونسٹوں کی بلی گانا بڑک قرار دے کر رد کر دیا۔ ایڈز کے علاوہ بھی کئی وائرس بنائے جا چکے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور بوقت ضرورت بے دھڑک استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراثیمی بیماریوں کے پھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے، اور اس کی مثال ابھی
ہم لوگوں پہ گزر چکی ہے. پوری دنیا کو بند کر دیا انہوں نے اس ایک ہتھیار کی وجہ سے، کرونا. اللہ پاک ہم سب کو ان سے محفوظ رکھیں اور ہمیں ان کے خلاف لڑنے کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، حضور پاک کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ پہلا حصہ تھا اس کا. آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں اور تفصیل سے بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں کا طالب. اللہ حافظ.